بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تحریک انصاف کا کانفیڈنس، اعتماد آسمانوں کو چھو رہا ہے؟ ابھی تو چند دن بھی نہیں ہوئے کہ ان کے کیسز اتنے زیادہ نظر آتے تھے کہ وہ کبھی ایک کیس کبھی دوسرا کیس، اب بھی یہی صورتحال ہے، کیسز ہیں، مقدمات بن رہے ہیں، لیکن اب تو تحریک انصاف الٹا وار کرنا شروع ہو گئی ہے کہ جنہوں نے ان کے اوپر مقدمات بنائے اب یہ ان پر الٹا مقدمے بنانے کی بات کر رہے ہیں ابھی سے۔ اب خبریں بھی ایسی آنا شروع ہو گئیں کہ جی عمران خان نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق پر عدم اعتماد کا اظہار کیا، اب وہ بینچ سے ہی علیحدہ ہو گئے، یا یہ کہنا چاہیے کہ بینچ ہی اب کوئی اور ہے جس کے پاس توشہ خانہ کیس اور عمران خان کی اہلیہ کی گرفتاری کا مقدمہ لگے گا۔ اب یہ بڑا اہم ہے کہ عامر فاروق صاحب کیس ہی نہیں سن رہے عمران خان کا۔ یہ تو ایک خبر ہے، خبروں کا تو انبار لگ گیا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ دیکھیے کہ عالیہ حمزہ صاحبہ، ان کو ضمانت پر رہائی مل رہی ہے، اور اگلی گرفتاری کا پلان تھا، بلوچستان سے پولیس بھی آگئی ہوئی تھی، وہ بھی اس طرح سے نہیں ہو سکی۔ سلم جاوید پہلے ہی رہا ہے، اور تو اور خدیجہ شاہ صاحبہ تو تیاری پکڑ دی ہیں مخصوص نشستوں پر قومی اسمبلی میں آنے کی، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میں امریکی شہریت ہی چھوڑ رہی ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے کیا ہو رہا ہے۔ اور آئی جی اسلام آباد کے خلاف مقدمہ، ایس ایس پی کے خلاف مقدمہ، ایس ایچ او کے خلاف، چیئرمین سی ڈی اے کے خلاف مقدمے کی بات ہو رہی ہے، اور سارے میڈیا کے سامنے ہو رہی ہے۔ یہ اتنا اعتماد، یہ اتنا کانفیڈنس، یہ ہو کیا گیا ہے؟ اور اب تو یہ حال ہو گیا کہ آئی پی پیز کے سکینڈل میں وزیر اعظم کے بیٹے کا نام آ رہا ہے، اب اتفاق شوگر ملز کا نام آ گیا ہے کہ انہوں نے نیشنل بینک سے کس طرح سے قرضے 63 کروڑ کا قرض معاف کرا لیا۔ یہ ساگ ڈار صاحب ایسے ہی تو نہیں بنتے وزیر خزانہ کہ پھر وہ لگواتے ہیں مختلف بینکس کے ہیڈ، فلاں یہ ہوگا فلاں یہ ہوگا، ایسے سے لوگ لگوائے کہ جو سعودی عرب میں گرفتار ہوئے، یہاں آ کے جناب وہ بینکوں کے سربراہ لگا دیے گئے۔ پھر یہی وجہ ہوتی ہے کہ ان بینکوں سے قرضے لے کر، سرکاری قرضے لے کر سرکار میں آ کر وہ قرضے معاف، اور وہ پھر قرض ادا کون کرتا ہے؟ وہ ٹیکسوں کا پیسہ ہوتا ہے، آپ کے اور میرے ٹیکس سے پھر پیسہ جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے کیسز کس طرح کھلنے لگ گئے ہیں، یہ حقیقتیں کس طرح سامنے اب آنے لگ گئیں اب آ کر، اور تحریک انصاف کے لوگ رہا بھی ہو رہے ہیں، کانفیڈنس بھی ان کا اوپر جا رہا ہے۔ یہ سب کیا چکر ہے؟ اور بھی خبریں میرے پاس ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن جب یہ سب خبریں آنے لگ گئیں تو پھر ہم نے بھی ادھر ادھر فون گھمائے ہیں، کچھ ادھر بات ادھر بات، کہ چکر کیا کیا چل رہا ہے۔ تو کرتے 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 جناب آخر کوئی سرا ہمارے ہاتھ لگ گیا۔ اب جو ہمارے ذرائع ہیں ان سے ہم نے جب بات کی تو پتہ یہ چلا، یہ آپ یہ سمجھیے کہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آپ کو دے رہا ہوں، براہ راست، یعنی جو میری ڈائریکٹ بات ہوئی ہے میں وہ بات کر رہا ہوں آپ سے، کہ ایک اہم عمارت میں ملاقات ہوتی ہے ہمارے ذرائع سے ایک اہم شخصیت کی۔ یہ شخصیت تحریک انصاف کی اہم شخصیات میں بھی ہیں، اسلام آباد کی جو اہم ترین عمارتیں ہیں ادھر بھی آنا جانا سارا، اور یہ وہ ہیں کہ جن کے اوپر مقدمات بھی رہے یا جن کے گھر والوں تک تھریٹس گئے، ہر طرح کا خطرہ ان کو بھی رہا، اور یعنی جان کا خطرہ بھی، سب کچھ۔ اب بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس بندے کو یا تحریک انصاف کی جس شخصیت کو سب سے زیادہ تھریٹس رہے ہیں ان میں شامل ہو جو بندہ، اور یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ آئین و قانون کے حوالے سے بھی یعنی ان کے کافی کہنا چاہیے کہ معاملات ہیں، اہم عمارتوں کے معاملات، وہاں آنا جانا سارا آپ دیکھ لیجئے۔ اب وہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، ہمارے ذرائع سے جو بات ہوئی ہے ان کی، اور یہ ایک اہم بلڈنگ میں بیٹھ کر، عمارت میں بیٹھ کر بات ہوئی ہے، کوئی یہ نہیں کہ ایسی راہ چلتے یا کہیں اور، کہ جی اب معاملات سیدھے ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، تحریک انصاف کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک شخصیت نے ہمارے ذرائع کو بتایا ہے کہ ہمارے معاملات اب ٹھیک ہو گئے ہیں، ٹھیک ہو گئے ہیں، ٹھیک ہو چکے ہیں، راستہ اب کلیئر ہے۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے۔ تو یہ خبریں اب آپ دیکھ لیں، باقی میں نے آپ کو اندر کی کہانی بتا دی ہے کہ اب معاملات تحریک انصاف کے ٹھیک ہو گئے ہیں۔ عمران خان صاحب نے جو ڈیمانڈز ابھی آپ نے سنی ہوں گی، جو کہیں کہ جی ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے کارکنوں کو، بے گناہ لوگوں کو رہا کیا جائے، مینڈیٹ واپس کیا جائے، اور الیکشنز کی بات۔ اب اس میں کارکنوں والا معاملہ آپ دیکھ لیجئے، عالیہ حمزہ کو دیکھیں، اس سے پہلے سلم جاوید کو دیکھیں، باقی رہنماؤں کو دیکھیں، وہ رہائیاں ہو گئی ہیں، اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو پہلی دفعہ شوکت خانم لے جایا گیا، ورنہ ہمیشہ سروسز لے جایا جاتا تھا۔ اب
ساتھ ساتھ کیسز تو چل رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک دم ختم ہو گئے، لیکن راستہ جب کلیئر ہو گیا تو اب اس راستے پر چل پڑے ہیں، چیزیں چل پڑی ہیں آگے. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اس وقت کتنی پریشان نظر آ رہی ہے، کتنی بکھلائی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ کیس ہی نہ سننا. عمران خان نے اعتراض کیا اور اس کے بعد وہ بینچ ہی اب بدل گیا ہے، اب دوسرا بینچ آ گیا ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ حکم کے باوجود پی ٹی آئی کو احتجاج اور مظاہرے کی اجازت نہ دینے پر توہین عدالت کا کیس جسٹس سمن رفت امتیاز کی تعطیلات پر جانے کے باعث جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت کو منتقل. سماعت کل ہوگی. لے جی، یہ بھی ایک مقدمہ اب جو ہے وہ آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ عمران خان صاحب کے حوالے سے، ان کے کیس کے حوالے سے یہ خبر دیکھیے. یہ عمر ایوب صاحب نے کہا ہے، انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ ہم مقدمہ کرنے جا رہے ہیں آئی جی اسلام آباد، ایس ایس پی اور چیئرمین سی ڈی اے اور دیگر لوگوں کے خلاف کہ انہوں نے ہمارے سیکریٹریٹ سے چیزیں چرائی ہیں. اور جو یہ کہتے رہے جی سیکریٹریٹ میں یہ نہیں ہے، ان کا مرکزی دفتر اسلام آباد میں یہ نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ ان کے اپنے دفاتر میں نہیں ہیں وہ سب چیزیں، وہ آلات اور وہ سب کچھ. اسلام آباد ہائی کورٹ توشہ خانہ کیس اہم پیش رفت. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی گرفتاری کے خلاف درخواستیں. نیا بینچ تشکیل. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر کل سماعت کریں گے. عمران خان کی جانب سے 25 جولائی کو چیف جسٹس عامر فاروق کے کیس سننے پر اعتراض کیا گیا. 25 جولائی کو چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس سمن رفت امتیاز نے سماعت کی تھی. اب وہ بینچ ہی تبدیل ہو گیا ہے. کانفیڈنس کی جو بات ہے، اعتماد کی بات ہے، عمران خان کے بارے میں کہہ رہے ہیں جی دیکھیں ایک گارنٹی چاہیے کہ یہ آ کر کسی کے خلاف کچھ نہیں کریں گے، آ کر کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی، فلاں نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا. بھائی ابھی تو اقتدار میں نہیں آئے، ابھی تو خود جیل میں ہیں، ابھی ساری رہائیاں نہیں ہوئیں. ہاں وہ جو میں نے آپ سے عرض کیا نا، جو ہماری بات ہوئی ہے کہ جی وہ راستہ کلیئر ہو چکا ہے، اب اس راستے پر کام چل پڑا ہے، تو اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تو وہ کام شروع ہوا ہے، ابھی کچھ نہیں ملا، تو اب مقدمات کی بات ہو رہی ہے کہ نہیں چھوڑیں گے. اور تو اور اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بیان بھی آ گیا ہے کہ ڈی پی او گجرات ایک بار کان کھول کر سن لو. ڈی پی او گجرات ایک بار کان کھول کر سن لو. اگر حاجی امتیاز چودھری کو کچھ ہو گیا تو میرا ایک پٹھان کے بچے کا وعدہ ہے، میرا ایک پٹھان کے بچے کا وعدہ ہے کہ میں اس کا تم سے مکمل حساب لوں گا. اسد قیصر. آج تک اسد قیصر نے اس طرح کے جملے نہیں بولے ہوں گے. آپ ان کے غصے کا بھی اندازہ لگائیے، ان کے کانفیڈنس کا بھی اندازہ لگائیے، اور وہ کس قدر اس وقت اپنے آپ میں کانفیڈنٹ ہیں کہ جی یہ تو اس حکومت کی کہانی تو ختم ہو گئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو نہیں چھوڑیں گے کسی کو. اس کے ساتھ اور خبروں میں دیکھیے ہوا یہ ہے کہ قرض جو تھے 62 شخصیات کی 25 شوگر ملیں 23 ارب روپے کا سرکاری قرض ادا کرنے میں ناکام. قرض معاف کروانے کا کھیل شروع. انور مجید کی اومنی گروپ کی 8 شوگر ملز 12 ارب روپے قرض واپس کرنے میں ناکام. اومنی گروپ کی شوگر ملز میں اہم سیاسی شخصیت کے پس پردہ شراکت داری ہے. اب اومنی گروپ میں زرداری صاحب اور وہ جعلی اکاؤنٹس میں نام آتے رہے ہیں. شہباز شریف فیملی کی رمضان شوگر مل 2 ارب 59 کروڑ روپے قرض واپس کرنے میں ناکام. شہباز شریف صاحب کے خاندان کی 2 ارب 59 کروڑ روپیہ یہ بھی قرض واپس نہیں کر رہے. اتفاق شوگر مل نیشنل بینک کو 62 کروڑ روپے قرض واپس کرنے میں ناکام. نیشنل بینک نے قرض وصولی میں ناکامی کو نقصان تسلیم کر لیا. نقصان تسلیم کرنے پر قرض اور سود کی رقم معاف کرنے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے. نیشنل بینک نے پالیسی کے مطابق قرض کی رقم کو محفوظ نہیں بنایا. نیشنل بینک غفلت اور کمزور فائنینشیل مینجمنٹ کے باعث قرض وصول نہیں کر سکا. نیشنل بینک کو غفلت اور کمزور مالی نظام کے باعث بھاری نقصان برداشت کرنا پڑا. ماضی میں بھی 62 شخصیات کی شوگر ملز اربوں روپے کے قرض معاف کروا چکی ہیں. تو اب یہ سب خبریں اب کیوں آ رہی ہیں کہیں کہ جی 1200 ارب روپیہ کس طرح سے دے دیا انہوں نے آئی پی پیز کو، 500 ارب روپیہ کس طرح سے آئی پی پیز کو دے دیا، اب تک دے رہے ہیں، کس کی آئی پی پیز ہیں، یہ ساری خبریں اب کیسے آ رہی ہیں. یہ باتیں ہونے لگی. عبید بھٹی صحافیاں لکھتے ہیں ویسے کتنا اچھا لگے گا جب چند سال بعد نواز شریف، مریم نواز سمیت پورا شریف خاندان اور نون لیگ ایسے ہی مقدمات بھگت رہی ہو. مریم پر ٹی ٹی پی سے میٹنگز اور بارود خریدنے کا مقدمہ ہو. نواز شریف پر یہ کہ جی کچھ بار طاہرہ سید سے متعلق مقدمات، اور شہباز شریف پر ہنی بیگم اور اس طرح کے مقدمات ہوں تو سوچئے کہ کیا حال ہوگا. اب یہ باتیں اب صحافی لکھ رہے ہیں. اسی طرح انہوں نے جو اور باتیں کی ہیں ان میں آپ کے سامنے وہ رکھ دیتا ہوں کہ
اس کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس طرح کے مقدمات جب بنیں گے لوگوں کے خلاف تو آپ سوچئے کہ کیا حال ہوگا. اس طرح کے مقدمات بنائے جا رہے ہیں تو شریف خاندان کے خلاف بھی جب مقدمات بنیں گے تو پھر ان کا کیا حال ہوگا، یہ بات کی جا رہی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جی اور خبر یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا یہ آئین میں ترمیم والا جو معاملہ ہے یہ بھی ابھی سپریم کورٹ میں جانا ہے. وہ بھی آپ دیکھیے گا، یہ جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے اس پر بات ابھی دیکھیے گا آگے چلے گی. سپریم کورٹ سے بڑا اس پر ایسا ری ایکشن آئے گا کہ وہ ان کے چھکے چھڑائے گا. حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں تحریک انصاف نے 30 اکتوبر تک پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ختم کرنے کا تحریری چیلنج دے دیا، تحریری طور پر چیلنج دے دیا ہے. 30 اکتوبر تک پنجاب میں نون لیگ کی حکومت نہیں ہوگی. سینیٹر اون عباس بپی کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کوئی بھی قانون بنا لے لیکن پنجاب اسمبلی میں ہمیں مخصوص نشستیں مل جائیں گی، ہماری اکثریت بنے گی اور مریم نواز کی حکومت ختم ہو جائے گی. یہ دیکھیے آپ، کانفیڈنس بڑھتا جا رہا ہے. میں نے آپ سے شروع میں عرض کر دیا ہے اور ابھی آنے والے دنوں میں آپ کو اور زیادہ یہ خبریں نظر آئیں گی. بدترین دھاندلی کا ریکارڈ قائم. پتن کی آڈٹ رپورٹ کے مطابق نواز شریف کے حلقے این 130 کے پولنگ سٹیشن نمبر 260 پر کل رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 1719 تھی، مگر نواز شریف کو 1751 ووٹ ملے. 102% یعنی 100 ووٹ تھا، اس سے بھی 2 زیادہ پڑ گئے. اصل تعداد سے 32 ووٹ زیادہ. اسی پولنگ سٹیشن پر صوبائی سیٹ پر صرف 751 ووٹ کاسٹ ہوئے. یہ چیزیں کیسے سامنے آ رہی ہیں، یہ سب چیزیں کیسے کھل رہی ہیں، یہ دیکھیے آپ. اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہ ہو تو موجودہ حکومت 2-2.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں چل سکتی. عمران خان اڈیالہ جیل سے جب رہا ہوں گے تو لاہور سے پشاور تک سر ہی سر ہوں گے فواد چودھری. اب فواد چودھری صاحب تو خود کہہ چکے ہیں کہ جی اب اگر کسی کو الٹا لٹکائیں گے تو جو مرضی اس بیچارے سے بیان دلوا دیں. تو اگر فواد چودھری صاحب کو اب بھی کوئی تھریٹ کر دے گا، کچھ اس طرح سے ہوگا تو وہ ایسے بیانات نہیں دیں گے، وہ پھر گرفتار ہو سکتے ہیں. کہتے ہیں کر لیں گے تو میں کیا کر لوں گا. تو کیوں نہیں فواد چودھری گرفتار ہو رہے؟ روزانہ کسی نہ کسی چینل پر آ کر بھرپور طریقے سے تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں، عمران خان کی بات کرتے ہیں. تو کیا وہ جو راستہ کلیئر ہے وہ اب آنے والے دنوں میں کیا اور کلیئر ہونے جا رہا ہے؟ وہ چیزیں اب اور طرف چل پڑی ہیں، اس لیے ان کی بکھلاہٹ اور پریشانی بڑھ رہی ہے. ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں اور پریشان بھی ہو رہے ہیں کہ جو کمٹمنٹس تھیں، جو ڈیل تھی، وہ کس نے اب توڑی ہے. کیونکہ یہ کہنا کہ میاں نواز شریف صاحب ملاقاتوں میں کہتے ہیں کہ جی دیکھیں چیزیں مینیج نہیں ہو رہی، اس کو تو عمران خان کو مینیج کرنا تھا اور یہ تھا وہ تھا، یہ اب ججز مینیج کیوں نہیں ہوئے آپ سے، وہ تو مخصوص نشستوں پر بھی آپ سے مینیج ہوئے، یہ تو عمران خان کے حق میں فیصلے دینے لگ گئے ہیں، یہ تو انصاف ہونے لگ گیا ہے، یہ تو لوگ چھوٹ رہے ہیں، یہ کیوں نہیں مینیج ہوئے جج. تو آگے سے جواب یہ آیا کہ جناب وہ آپ نے بھی ایک آئینی اور شخصیت کا آپ نے سارا سنبھالنا تھا اور اس آئینی شخصیت نے آگے سے چیزیں کرنی تھی. ہم نے تو بڑی کوششیں کر لیں لیکن آپ نے بھی تو کچھ کرنا تھا، آپ کے بندے نے بھی کچھ کرنا تھا. اب اسی کے ہاتھ سے سارے معاملات نکل گئے تو اب ہم کیا کریں، ہم تو اپنی کوششیں کر رہے ہیں. تو یہ بھی اب چل رہا ہے، یہ کہانی بھی ہو گئی ہے. تو راستہ جناب کلیئر سے کلیئر تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور یہ خبریں واضح اشارہ دے رہی ہیں. آپ دیکھ لیجیے اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں آپ کو اور اشارے مل جائیں گے. اللہ حافظ.